لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب صلوات پڑھیں محمد حضرات شب جمعہ ہے شب زیارت سرکار سید الشہداء اور ہم لوگ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے افراد یہاں آئے ہیں وہ سب زائر ہیں لیکن عزیزان ایمان ہم جن جذبات اور جن چیزوں کی بنیاد کے اوپر ان جگہوں سے وابستہ ہیں وہ کون سی شے ہے؟ ہم نجف ہند آئے تو کیوں آئے؟ اس سے خوبصورت عمارتیں کائنات میں موجود ہیں مگر ہمارا دل نہ وہاں جانے کو کہتا ہے نہ ہماری اولاد یہ کہتی ہے کہ چھٹی ہو تو ہمیں وہاں لے چلیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی کشش ہے کہ جو ہمارے بچوں کو بھی اتنا شعور عطا کرتی ہے کہ اگر جانا ہو تو یہاں جایا جائے۔ عزیزان ایمان وہ کون سی شے ہے کہ جو ہمیں کھینچ کے نجف ہند تک لا رہی ہے جبکہ اس سے ظاہری طور پہ ظاہراً اس سے خوبصورت عمارتیں موجود ہیں کائنات میں مگر ہم جانتے ہیں کہ غریب سال بھر تک اپنے خرچ سے بچا کے رکھتا ہے کہ نجف ہند جائیں گے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا۔ یہاں وہ کیا مل رہا ہے کہ جس کے لیے وہ آ رہا ہے؟ ہر انسان اگر کسی ہماری قوم کے بچے سے بھی پوچھئے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں سب مل جاتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ اہل بیت کے صدقے میں ہے اور یہ در اہل بیت ہے۔ ہم کہیں جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن قسم خدا کی یہ شعور ہمارے بچوں میں آیا کہاں سے؟ یہ شعور ہمارے بچوں میں کہاں سے آیا کہ وہ زیارت کے نام پہ خوش ہو جایا کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت پہ جانے کو مل رہا ہے جبکہ شبی ہے شبی، اصل روزہ نہیں ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخر سبب کیا ہے کہ یہ کربلاؤں کی شبیہوں میں جانے کے لیے بچے خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں یہ شعور علی اصغر نے دیا۔ ہم کو یہ شعور ملا ہے
6 مہینے کے بچے سے۔ عزیزان ایمان، ان قیمتوں کو پہچانیے۔ ہم آئے مجلسوں میں، ہم آئے ہیں ان جگہوں پہ کس لیے؟ تاکہ اہل بیت کا تذکرہ سنیں، اہل بیت کی باتیں سنیں، اہل بیت کے فرامین سنیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں اس سے بہتر درسگاہ نہیں ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر درسگاہ، ہر مدرسہ، ہر یونیورسٹی، ہر جگہ آنے والوں کے لیے عمر کی قید ہے، زمانے کی قید ہے، لیکن قسم خدا کی یہ وہ درسگاہ ہے جہاں نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ زمانے کی قید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا امام حسین نے وقت کو ختم کر دیا، کربلا وقت سے آگے بڑھ گئی، سنوں کو ختم کر دیا، کربلا سن سے آگے بڑھ گئی۔ آج کائنات متحیر ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں بچہ جائے تو خوش نظر آتا ہے، جوان آئے تو خوش نظر آتا ہے، ضعیف آئے تو خوش نظر آتے ہیں، بچیاں آئیں تو خوش نظر آتی ہیں، بیٹیاں آئیں تو خوش نظر آتی ہیں، بڑی بڑی عورتیں آئیں وہ بھی راضی اور خوش نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ دامن امید بھر کے جاتا ہے۔ بچوں کو علی اصغر عطا کرتے ہیں، نوجوانوں کو جناب قاسم و علی اکبر عطا کرتے ہیں، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر عطا کرتے ہیں، بچیوں کو سکینہ سے ملتا ہے، بیٹیوں کو رقیہ سے ملتا ہے، بیویوں کو زینب ام کلثوم سے ملتا ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، یہ شعور کی بھیک جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے فرش سے، یہ فرش کربلا کا صدقہ ہے۔ میں مجلس یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ شب زیارت سرکار سید الشہداء، ایک دعا کروں گا، جتنے لوگ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں وہ آپس میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ جب حسین کی بات ہو تو آپس کی گفتگو اچھی نہیں لگتی۔ ہم فرش عزا تک آتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، یہ مجلسیں کربلا کی یادگار ہیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، ہم کربلائی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم عاشورائی ہیں، ہم حسین کو سلام کرتے ہیں، یزید پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، مگر میرے جوان بھائیوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یزید کو برا کیوں کہتے ہیں؟ جس سے پوچھئے ہر آدمی یہی جواب دے گا کہ یزید کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ اس نے سرکار سید الشہداء اور ان کے جانے ساتھیوں کو شہید کیا، نبی کی نواسیوں کو قید کیا۔ کیوں برا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یزید نے مدینے کو تاراج کیا۔ اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اصحاب رسول کی نہ جانے کتنی بیٹیوں کو بغیر عقد کے ماں بنا دیا۔ عزیزان ایمان، یزید کے خلاف تو ہر اس انسان کو اٹھنا چاہیے کہ جو صحابیت کے نام پہ دم بھرتا ہے۔ ہم یزید کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یزید نے خانہ کعبہ کو جلایا۔ عزیزان ایمان، وجہ 3 ہیں۔ کعبے کو جلایا، مدینہ تاراج کیا، اصحاب رسول کی بے حرمتی کی، اہل بیت
بے حرمتی کی. سوال یہ ہے کہ کعبے کے ماننے والے کون؟ پورا عالم اسلام. ہر مسلمان کعبے کو محترم مانتا ہے. ہر مسلمان اصحاب رسول کو اور مدینے کو محترم مانتا ہے. عزیزان ایمان، یزید کا دو بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے کعبے کو آتش زنی کعبے پہ کی، مدینہ تاراج کیا. سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان کعبے کو مانتا ہے. یہ یاد رکھیے، مائک بھی حق کی آواز دبا نہیں سکتا. یزید خانہ کعبہ کو تاراج کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان یزید کے خلاف ہوتا. مدینے کو تاراج کیا. ہر مسلمان کو یزید کے خلاف اٹھنا چاہیے. بھئی سوال یہ ہے کہ تمہیں کربلا نظر آتی ہے، کعبے کا جرم نظر نہیں آتا. تمہیں کربلا نظر آتی ہے، تمہیں مدینے کی تاراجی نظر نہیں آتی. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو کربلا پہنچے گا اسی کے دل میں کعبے کا بھی درد ہوگا، مدینے کا بھی ہوگا. ورنہ پھر بتائیے، ہر مسلمان کو یزید کے خلاف ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر میرے جوان بھائیوں، ہم کربلا مناتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں اس لیے کہ یزید نے حسین کو قتل کیا. اس لیے یزید کو برا ہم نے سمجھا، پہچانا کہ یزید نے سن 61 میں ظلم کی ابتدا کی ہے، کربلائی ظلم کی. ہم یزید کو برا اس موقع سے مان رہے ہیں کہ جہاں حسین کے ساتھ ظلم ہوا. سوال یہ ہے کہ حسین یزید کو برا کیوں مان رہے تھے؟ سوال یہ ہے، ہم یزید کو برا کہتے ہیں اس لیے کہ یزید نے قتل کیا، یزید نے مدینہ تاراج کیا، یزید نے مکے میں آتش زنی کی. سوال یہ ہے کہ حسین نے یزید کو برا کیوں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس لیے، دیکھیں حجت تمام ہے اس کی برائی کی، ہم اس کے آگے نہ جانے تب بھی برا کہنے کے لیے حجت تمام ہے. لیکن عزیزان ایمان، اگر ہم نے یزید کو برا کربلا سے پہچانا کہ یزید اس لیے برا ہے کہ حسین کو قتل کیا، تو پھر ہم یزید کو برا کہیں گے لیکن یزید جیسوں کو نہیں پہچانیں گے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اگر ہم نے یزید کو اس لیے سمجھا کہ وہ برا ہے کہ اس نے حسین کو قتل کیا، تو پھر ہم صرف یزید کو برا کہیں گے، ہر دور کے یزید کو نہیں پہچانیں گے. کربلا ہمیں کہیں ٹھہرنے نہیں دیتی. کربلا یہ چاہتی ہے کہ کربلا تک آ کے وہاں سے دیکھو جہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں. کربلا ہمارے زاویہ نظر کو بڑھانا چاہتی ہے. وہاں سے دیکھو جہاں سے حسین کے انصار دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوا تو پھر ہم ہر دور کے یزید کو برا کہیں گے. اب پوچھئے حسین سے، مولا یزید کیوں برا ہے؟
نے یزید کا قصیدہ پڑھا. مدینے کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور شہر ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید نہیں جانتے تھے. مدینے میں آ کے حاکم شام اور رسول کے منبر سے یزید کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے اس کا مطلب ہر منبر کی بات کو یقین پہ نہ لے لیا کیجئے، پہلے یہ دیکھا کیجئے کہ کہہ کون رہا ہے، کہنے والے کی نیت کیا ہے. یزید کا باپ منبر پہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے کہ یزید ایسا، یزید ایسا، یزید ایسا. اصحاب رسول کا مجمع ہے مدینے میں، مگر کوئی نہ بولا. بولا تو وارث رسول حسین مظلوم کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے حاکم شام، تو جس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے یا تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، اور یا پھر جس یزید کی تو بات کر رہا ہے وہ میں بتاؤں کہ کیا ہے. وہ شارب الخمر ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ بندروں سے کھیلتا ہے. عزیزان ایمان، اس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا ہے، حرام محمدی کو حلال کر دیا ہے. اب سمجھ میں آیا حسین کی جنگ کس سے تھی؟ جو شراب پی رہا تھا حسین اس سے لڑ رہے تھے. حسین اللہ ہم نے یزید کو برا سمجھا. حسین کے قیام کے بعد حسین کی یزید سے دشمنی یہ صرف آبائی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ہی کو حق ہے کہ یہ آبائی دشمنی پہ بھی تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ کسی کا باپ علی نہیں ہے. حسین اگر آبائی دشمنی، دیکھیے یاد رکھیے گا، ہم اپنی آبائی دشمنی پہ کسی سے لڑیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہوں، لیکن اگر حسین آبائی دشمنی پہ بھی لڑیں تو رسول اللہ نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہیں. لہذا آبائی دشمنی پہ بھی اگر حسین لڑے تو حق پہ، لیکن صرف آبائی دشمنی نہیں ہے بلکہ مذہبی دشمنی ہے. یزید شارب الخمر ہے، لہذا حسین کھڑے ہو گئے. یزید جواری ہے، حسین کھڑے ہو گئے. یزید بندروں سے کھیلتا ہے، حسین کھڑے ہو گئے. یزید محترم لوگوں کا خون بہاتا ہے، حسین کھڑے ہو گئے. بھئی کربلائیوں نظریہ کربلا پہچانو، یعنی حسین بتا رہے ہیں کہ اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کسی شرابی سے رشتہ نہیں رکھے گا، جو بھی حسینی ہوگا وہ کسی جواری سے رشتہ نہیں رکھے گا، جو بھی حسینی ہوگا وہ کسی حرام کام کرنے والے سے رشتہ داری نبھائے گا نہیں. جو بھی حسینی ہوگا وہ محترم لوگوں کا خون بہائے جانے پہ آواز احتجاج بلند کرے گا. شہید نمر کی شہادت پہ آواز احتجاج بلند کر کے ہم نے بتایا ہم حسینی ہیں، قتل کرنے والے یزیدی ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حسین اعلان کر رہے ہیں انی لم اخرج اشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم، میں نہ تو شر کے لیے نکلا، نہ فساد کے لیے نکلا، نہ جھگڑے کے لیے نکلا، نہ لڑائی کے لیے نکلا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں مدینے سے نکلا ہوں امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ بھئی دو لفظیں ہیں جن کی تکرار، ایک لفظ ہے جس کو حسین نے 2 مرتبہ استعمال کیا۔ امام کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو علت بھی ہوگی۔ حسین کہہ رہے ہیں میں نہیں نکلا بلکہ میں مدینے سے نکلا تو اصلاح کے لیے۔ حسین نے پہلی مرتبہ بھی کہا میں نہیں نکلا، میں مدینے سے نہیں نکلا، میں مدینے سے نہیں نکلا، بلکہ میں نکل رہا ہوں۔ مولا یہ جملے کی تکرار کیوں ہے کہ میں نہیں نکلا؟ حسین بتانا چاہتے ہیں میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا پہچان لے میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا، اس لیے کہ تاریخ مدینے کی پڑھ کے دیکھ لو، مدینے کی دونوں تاریخیں ہیں، خود سے بھی نکلنے والے موجود ہیں، جنہیں نکالا گیا وہ بھی ہیں۔ میں مدینے سے نکلا ہوں، نکالا نہیں گیا۔ بھئی تاریخ پڑھ کے دیکھئے، اب جا کے آپ بھی کچھ کام کیجئے گا، پوچھئے گا تاریخ سے کسے نبی نے مدینے سے نکالا اور کسے نبی نے بزم سے نکالا۔ تاریخ موجود ہے مدینے کی، مدینے سے نبی نے نکالا۔ عزیزوں مجھے نہیں مطلب کہ کسے نکالا، میں صرف اتنا جانتا ہوں بھائی جسے نبی مدینے میں برداشت نہ کریں اسے جنت میں کیا برداشت کریں گے؟ جسے نبی مدینے سے نکال دے اسے امت لاکھ جنت میں لے جانا چاہے مگر لے نہیں جا سکتی۔ نبی نے نکالا، میں وہ نہیں ہوں جسے نکالا گیا۔ عزیزان ایمان دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یزید حسین کو گھیر کے کربلا لایا۔ نہیں عزیزو، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے، اس لیے کہ امام مجبور نہیں ہوتا۔ یزید حسین کو گھیر کے نہیں لایا، کیوں؟ دلیل چاہیے۔ اگر وہ کربلا میں لانا چاہتا تو پھر ولید کے دربار میں قتل کا حکم کیوں آیا؟ یزید نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئیں، یزید نہیں چاہتا تھا، ورنہ مکے میں احرام میں خنجر دے کے کیوں بھیجتا؟ حسین چاہتے تھے کہ یزیدیت کو گھیر کے کربلا لایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ حسین کیوں کربلا لانا چاہتے تھے اور یزید کیوں کربلا سے بھاگ رہا تھا؟ وجہ یہ ہے کہ اب تک جس معصوم کو بھی قتل کیا گیا، مسلمانوں کی بستی میں قتل کیا گیا، کوئی قاتل کا چہرہ پہچان نہ سکا۔ لہذا حسین نے چاہا کہ یزیدیت کو لے کے کربلا آئے، لہذا حسین کھینچ کے کربلا میں لائے ہیں۔ کوئی حسین کو نہیں لایا۔ انی لم اخرج، میں نہیں نکلا، نہ تو شر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، بل انما خرجت
لطلب الاصلاح فی امت جدی، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ حسین مظلوم کہہ رہے ہیں بلکہ میں مدینے سے نکلا ہوں کس لیے؟ امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ عزیزان ایمان ذرا مولا کا جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا۔ حسین مظلوم نے اگر یہ کہا ہوتا کہ میں امت میں اصلاح کے لیے نکلا تو میں سمجھتا کہ اس امت سے مراد یہودی ہیں۔ اگر حسین یہ کہتے کہ میں امت میں اصلاح کے لیے نکلا تو میں سمجھتا کہ اس امت سے مراد کلیمی ہیں، عیسائی ہیں، زرتشتی ہیں، کافر ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ سب کہاں سے امت میں؟ یاد رکھیے گا رسول سب کا رسول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لہذا اگر نواسۂ رسول یہ کہتے کہ میں امت میں اصلاح کے لیے نکلا تو میں یہ سمجھتا کہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی اصلاح کے لیے۔ حسین نے کہا میں امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ بالکل واضح جملہ ہے، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ میں امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلا تو پہلا فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ فساد تھا۔ بھائی امت میں فساد تھا تبھی تو اصلاح کے لیے نکلے۔ اچھا زمانہ کون سا ہے؟ سن 60 ہجری میں مدینے سے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ تو اس امت میں ابھی اصحاب بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ عزیزان ایمان اب ذرا غور کرے کائنات کہ جب صحابیوں میں فساد ہے تو پھر امت اسلام اگر فساد کا شکار ہو تو پھر اب غور بھی ضروری ہے کہ کون ہے فسادی۔ نواسۂ رسول کہہ رہے ہیں امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ امت رسول کی بٹے گی 73 فرقوں پہ۔ کیسے پتا چلے کہ اب اس زمانے میں وہ کون سا فرقہ ہے جس کے خلاف حسین نے کربلا بنائی؟ بھئی امت رسول میں وہ کون سا فرقہ ہے جس کے خلاف کربلا بنی؟ عزیزان ایمان بہت آسان نسخہ یاد رکھیے گا، کربلا جس کے خلاف بنے ہمیشہ وہی کربلا کے خلاف رہے گا۔ عزیزان ایمان میں آپ کے لیے اور واضح کر دوں، کربلا یاد رکھیے گا عیسائیوں کے خلاف ظاہراً کربلا نہیں ہے، یہودیوں کے خلاف ظاہراً کربلا نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو اس دور میں بھی دیکھیے جو ملک عیسائیوں کا ہے وہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ جو ملک عیسائیوں کا ہے وہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ وہاں کسی نے بدعت کا فتویٰ نہیں دیا، وہاں کسی نے جلوس روکا نہیں، وہاں کسی نے مجلس اعضاء پہ پابندی نہیں لگائی۔ اب سمجھ لیجئے گا اس دور کے کربلائی جان لے کہ کربلا اسی ملک کے خلاف ہے جہاں مجلس حسین بدعت بتائی جائے، جلوس روکا جائے، مجلسوں پہ پابندی ہو۔ یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا، یوں ہی نہیں کہہ رہا، حسین کہہ رہے ہیں امت میں اصلاح کے لیے نکلا۔
اب اصلاح کے لیے حسین آئے ہیں اور امت رسول میں اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو ایک ہوتی ہے خصوصی اصلاح، ایک ہوتی ہے عمومی اصلاح. کبھی کبھی خاص طور سے کسی شخص کی اصلاح ہوتی ہے اور کبھی بات کسی سے کہی جاتی ہے، سمجھایا کچھ اوروں کو بھی جاتا ہے. کربلا یاد رکھیے گا صرف غیروں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، لہذا کربلا کا آئینہ ہمیں بھی اٹھانا ہے، ہمارے اندر بھی وہ برائیاں نہ آئیں. اگر کربلا قوموں کی اصلاح کے لیے ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ گھر سے محلہ ہوتا ہے، محلے سے شہر ہوتا ہے. بات گھر سے شروع کیجئے اور اپنے بچوں کی اصلاح سے قوم تک آئیے. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں بچوں کی اصلاح نہیں کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری قوم بھی منحرف ہو جائے گی. اور آج دشمن کبھی کسی دور میں نماز پہ حملہ نہیں ہوتا، روزے پہ حملہ نہیں ہوتا، حج پہ حملہ نہیں ہوتا، مگر عزاداری پہ مسلسل حملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ دشمن کو نماز سے وہ خوف نہیں ہے، روزے سے وہ خوف نہیں ہے، حج سے وہ خوف نہیں ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے والا خود نماز پڑھتا ہے مگر مجلس حسین نمازی بناتی ہے، روزے دار بناتی ہے، حاجی بناتی ہے. لہذا یاد رکھیے گا مجھے ایک منزل تک آنا ہے. حسین کربلا بنا رہے ہیں. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. ہم امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلے. اصلاح حسین کر رہے ہیں. کون سی اصلاح؟ امت میں اصلاح کون سی ہے؟ کس اصلاح کی امت کو ضرورت ہے؟ پڑھیے تاریخ. کیا یہ امت نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کیا یہ امت روزہ نہیں رکھتی تھی؟ کیا یہ امت حج نہیں کرتی تھی؟ کیا یہ امت زکوٰۃ نہیں دیتی تھی؟ حسین کہہ رہے ہیں فساد ہے. اچھا یہ ذرا سی تاریخ کا تجزیہ کر لیں تاکہ اندازہ بھی لگ جائے کہ کتنے نمازی کتنے روزہ دار. رسول اسلام کا آخری حج میرا نبی اعلان کر کے نکلا کہ میں اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے جا رہا ہوں. لوگ ساتھ ہوئے، بہانوں سے فضیلت حاصل کرنے والے رسول کے ساتھ آ گئے تاکہ جب نبی کا آخری حج لکھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ ہم ساتھ تھے. یہ اچھا ہوا کہ نبی نے صرف حج کا اعلان کیا کہ میرا آخری حج ہے. اس آخری حج میں جو اعلان ہونا ہے قسم خدا کی اگر وہ اعلان کر دیتے تو حسین کی طرح 72 انصار بھی نہ ملتے. حسین کی طرح اعلان کر کے نکلے کہ میں آخری حج کے لیے جا رہا ہوں. اب جب نبی کا آخری حج سنا ہر آدمی تیار ہوا، کچھ خلوص میں، کچھ نام و نمود کے لیے، کچھ اپنی شخصیت بنانے کے لیے آ گئے کہ ہم نبی کے ساتھ آخری حج کریں. تعداد بتائیے. جب اس اعلان کے بعد مجمع نکلا تب رسول کے آخری
آخری حج میں تعداد کیا تھی؟ قسم خدا کی یہ بھی غدیر کی دین ہے کہ آج قوموں کو یہ پتا ہے کہ رسول کے آخری حج میں تعداد کیا تھی. رسول کے آخری حج میں مسلمان کتنے تھے یہ بھی غدیر نے بتایا. کیا نبی نے آخری حج, تعداد آ کے غدیر کے میدان میں کھلی, 1.25 لاکھ حاجی. اچھا صرف بات آئیے, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرا نبی حج کر کے پلٹا, میدان غدیر میں آیا, ایک اعلان کرنا چاہتا ہے. نبی کو ضرورت پڑ گئی منبر کی. سوال یہ ہے کہ میرے نبی نے منبر کی کیوں خواہش کی؟ اعلان کسی ٹیلے سے بھی کیا جا سکتا تھا, کسی بلندی سے کیا جا سکتا تھا. منبر کیوں بنوایا؟ چونکہ نبی بھی جانتے تھے کہ ہماری امت والے جب ہماری ہی سیرت لکھیں گے تو ہماری ہی زندگی کو بانٹ دیں گے. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے قلم اٹھا کے لکھا کہ نبی کی زندگی 2 طریقے کی تھی. ایک ذاتی زندگی تھی, ایک منصبی زندگی تھی. ایک رسالتی زندگی, ایک نبی کی ذاتی زندگی. مجھے پوری بحث نہیں کرنی ہے, لیکن اب یہ طے کیسے ہو کہ کون سی نبی کی ذاتی زندگی, کون سی منصبی زندگی. تو جو زندگی نبی نے گھر میں گزاری وہ اس کو ذاتی زندگی بتایا جائے گا, اور جو محراب منبر مسجد میں گزری وہ منصبی زندگی ہوگی. یہی تو تقسیم ہوگی نا کہ ذاتی زندگی گھر والی. تو اگر گھر والی زندگی کو آپ ذاتی مانیے تو ہمارا نقصان پھر بھی نہیں, اس لیے کہ ایک واقعہ ہے گھر کا کہ نبی گھر میں آیا تو چادر مانگی. وہ اسی واقعے کو کوئی ہٹانا چاہے گا تب بھی نہ ہٹا پائے گا, اس لیے کہ آیت تطہیر اتر کے بتائے گی کہ یہ ذاتی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. مگر عزیزان ایمان پھر جتنی روایتیں گھر سے آئی ہیں وہ سب تو نبی کی پھر ذاتی زندگی ہے, لیکن جنہوں نے تقسیم کی ہے وہ جانے. دوسری زندگی ہے وہ جو منصبی زندگی, جو مسجد میں منبر پہ محراب میں ہو. تب جتنے واقعات مسجد کے ہیں وہ نبی کے منصبی واقعات ہیں. جتنے واقعات محراب کے سب نبی کے منصبی واقعات. اگر سجدہ میں طول دیا جائے تو یہ منصب کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا نہیں ہے. اب اگر منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے خطبے کو توڑ کے کسی کو بچایا جائے تو یہ منصب کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا نہیں ہے. منبر پہ آ کے اگر کسی کو پہچانوایا جائے تو یہ منصب کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا غدیر میں منبر کیوں بنوایا. اگر منبر نہ ہوتا تو دنیا کہہ دیتی کہ یہ نبی کی ذاتی زندگی کا واقعہ تھا. زندگی کا واقعہ تھا, لہذا منبر پہ یا نبی اللہ منبر ہی پہ اعلان کرنا ہے. تو نہ مکہ دور ہے نہ مدینہ, اور آپ بھی فخر سلیمان ہیں. سلیمان چاہیں تو ان کا ایک صحابی چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس لیتا ہے. منبر ہی چاہیے نا, مکے سے منگوا
منگوائیے، مدینے سے منگوائیے۔ کیا آپ کے پاس کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو مکے سے ممبر لے کے آ جائے، جو مدینے سے جا کے ممبر لیتا ہے؟ نبی کہیں گے ممبر قبضانے والے بہت ہیں، مگر ممبر کو قبضے میں لے کے آنے والے کم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں فخر سلیمان ہوں، میں چاہوں تو اشاروں میں آ جائے۔ یا نبی اللہ پھر بنوایا کیوں؟ بنوایا کیوں؟ نبی کہیں گے یہ بھی ایک فلسفہ ہے۔ اب جیسے ہی نبی نے کہا مجھے ممبر بنوانا ہے، اپنی زندگی کا آخری خطبہ دینا ہے، کچھ نام نمود والے لوگوں نے چاہا کہ جب بھی یہ نبی کا آخری خطبہ لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ کس کے کجاوے کا ممبر بنا، لہذا جلدی جلدی پڑھ کے کجاوے دے دیے۔ اور نبی بھی جانتے تھے کہ کس کا کجاوا لینا ہے۔ یہ رسول اللہ نے کجاوا نہیں لیا تھا، بلکہ فرار کرنے والوں کو میدان میں روکا تھا۔ اب یہ کجاوا کیوں نہیں کا رکھا گیا؟ یہ کجاوا نہیں ہے، یہ حاضری کی دستاویز ہے کہ جب تک واقعہ رہے گا، کجاوا رہے گا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نہیں تھے، ہم نے نہیں سنا۔ کجاوا بتائے گا کہ حاضر تھے۔ یہ حکمت عملی ہے میرے نبی کی۔ لیکن عزیزوں، مجھے جو پڑھنا ہے، نبی آخری حد، 1.25 لاکھ حاجی۔ اب پڑھیے نواسہ رسول کا آخری حج، بہت وقت نہیں ہے میرے پاس۔ نواسہ رسول کا آخری حج تعداد کتنی؟ سن 59 میں نواسہ رسول نے آخری حج کیا، 6 لاکھ مسلمان۔ حسین نے اعلان نہیں کیا کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، بغیر اعلان کے 6 لاکھ حاجی ہیں۔ اب خود کیلکولیٹ کیجئے، حج میں سب نہیں جاتے، جب حاجی اتنے ہیں تو نمازی کتنے رہے ہوں گے، اور روزہ دار کتنے رہے ہوں گے؟ مولا آپ کہہ رہے ہیں اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں تو گراف بڑھ گیا۔ نانا کے زمانے میں 1.25 لاکھ حاجی تھے، آپ کے زمانے میں 6 لاکھ حاجی ہو گئے۔ حسین کہیں گے نادان، یہی تو بتانا چاہتا ہوں، حاجیوں کی تعداد بڑھنے پہ خوش نہ ہونا۔ اتنے حاجی ہو گئے تو نمازی اس سے زیادہ۔ مولا کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ کون سا فساد ہے جو حسین کو کربلا بنانے کی دعوت دے رہا ہے؟ حسین آواز دیں گے نادان، تم نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ کیا ہے حدیث؟ فرمایا میرے نانا نے فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ پوری توجہ میرے جوان بھائیوں، حسین مظلوم آواز دیں گے، میرے نبی نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا۔
نبی نے فرمایا ہے، اور میرے جوان بھائیوں ایڈریس یاد کر لیجئے، یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھ لیا، یا نبی اللہ، جاہل کی موت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ میں شکریہ ادا کروں گا اس صحابی کا، بڑا سمجھدار تھا کہ نبی ہی سے تعبیر کروا لی۔ یا نبی اللہ آپ بتائیے یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا یہودین و نصرانیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ یہودی اور نصرانی مرے گا، یہودی مرے گا، یہودی۔ مولا فساد کیا ہے؟ کہ یہ نماز پڑھتے ہیں مرتے ہیں یہودی، یہ روزہ رکھتے ہیں مرتے ہیں یہودی، یہ حج کرتے ہیں مرتے ہیں یہودی، اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے۔ میں کربلا بنا رہا ہوں تاکہ کائنات اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، تاکہ مرے تو یہودی نہ مرے، مرے تو عیسائی نہ مرے۔ میں کہوں گا اے مولا، آپ نے فرمایا کہ کربلا بنانے کی غرض یہ ہے کہ دنیا امامت کو پہچان لے۔ آپ تو کربلا میں شہید ہو گئے، اب کربلا کا ہدف پورا ہوا یا نہیں؟ کا نادان پڑھ کے دیکھو تاریخ کہ ہدف پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ اب جو میں نے تاریخ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین مدینے میں ہیں، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، حسین مکے میں ہیں، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، حسین راہ کوفہ میں ہیں، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، حسین کربلا آ گئے، یزید مطالبہ بیعت کر رہا ہے، عصر عاشور تک مطالبہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ نہ حسین کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، نہ حسین کے پیروں میں بیڑی تھی، نہ حسین یزید کے سامنے تھے، مگر تاریخ کہہ رہی ہے کہ ہر مقام پہ یزید مطالبہ بیعت کرتا رہا، مگر اسی تاریخ نے لکھا کہ سید سجاد یزید کے دربار میں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، مطالبہ بیعت نہ کی، پیروں میں بیڑی ہے، مطالبہ بیعت نہ ہوا، گلے میں توقے خاردار ہے، مطالبہ بیعت نہ ہوا، یزید کا سامنا ہے، مطالبہ بیعت نہ ہوا۔ اے یزید مطالبہ بیعت کیوں نہیں کرتا؟ یزید کہے گا حسین کا جواب کافی ہے۔ کیا ہے جواب حسین کا؟ حسین مظلوم نے سوال بیعت پہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اے یزید سید سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ یزید آواز دے گا میں جانتا ہوں یہ بھی حسین جیسا ہے۔
یزید کہے گا یہ حسین جیسے ہیں، جواب حسین دے چکے. نہیں عزیزان ایمان، صرف سید سجاد کی بات نہیں ہے. کربلا سے پہلے مولا کائنات کے لیے تہمت لگائی گئی کہ یزید نے حسین علی نے بیعت کی. کربلا سے پہلے امام حسن کی صلح کو بیعت کا نام دیا گیا، مگر کربلا کے بعد 9 امام گزرے، کسی ایک حاکم نے بھی نہ تو بیعت مانگی، نہ کسی نے لکھا کہ انہوں نے کسی حاکم کی بیعت کی. بھئی سوال اٹھتا ہے نا، پوچھئے ہر دور کے حاکم سے، ہتھکڑی ڈالی بیعت کیوں نہ مانگی؟ بیڑی پہنائی بیعت کیوں نہ مانگی؟ 25 برس تک زندان میں رکھا بیعت کیوں نہ مانگی؟ لشکروں کے درمیان رکھا بیعت کیوں نہ مانگی؟ ہر دور کا حاکم آواز دے گا ہم بیعت کیسے مانگے، اس لیے کہ حسین کا جواب سامنے ہے. حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں مطالبہ بیعت بھی کروں، مجھے معلوم ہے کہ میرے مطالبے پہ یہ بیعت تو نہیں کریں گے، مگر میں بیعت مانگ کے یزید جیسا بن جاؤں گا. میں بیعت مانگ لوں تو ساری کائنات جانتی ہے یہ اپنے زمانے کے حسین ہیں. میں بیعت مانگ کے یزید جیسا بننا نہیں چاہتا. حسین نے بھی عجیب جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ حسین نے صرف اپنا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کربلا کے بعد سے لے کے قیامت تک کی امامتوں کو بھی محفوظ کیا ہے. گزشتہ تاریخ کی تہمتوں کا بھی جواب دیا ہے کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میں سوچنے لگا حسین کیسا. آخری جملہ بھئی حسین نے یہ تو کہہ دیا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہم حسینی ہیں، ہمیں یزید کو کیا ضرورت ہے کہ اس پہ گفتگو کرے کہ یزید کیسا؟ ظاہر ہے اپنے باپ کے جیسا رہا ہوگا. لیکن گفتگو یہ ہوگی کہ حسین کیسا، اس لیے کہ حسین کہہ رہے ہیں حسین جیسا. یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کائنات میں کون بتا سکتا ہے کہ حسین کیسا؟ قسم خدا کی کوئی نہیں بتا سکتا کہ حسین کیسا. آئیے خود رسول سے پوچھے، یا نبی اللہ آپ بتائیے حسین کیسا. نبی نے آواز دی، حسین منی وانا من الحسین. رسول بتائیں گے حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ جیسا. اور یہ بھی کمال ہے اہل بیت کا، جن کو رسول اسلام نے جگہ جگہ اپنے جیسا کہا، انہوں نے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان، بھئی حدیثیں کیسا پڑھتے ہیں، شب جمعہ ہے انہم منی وانا منہم.
لیکن اہل بیت میں کسی نے نہیں کہا. بات اہل بیت کی کیا کروں؟ اہل بیت کے گھرانے میں 18 برس تک پورا عالم اسلام علی اکبر کو دیکھ کے کہتا رہا یہ رسول جیسے ہیں. علی اکبر نے ایک بار نہ کہا رسول ہم جیسے تھے. یہ کمال معرفت. بس میں اپنی منزل پہ آ گیا. علی اکبر نے کبھی نہ کہا کہ ہم رسول جیسے. ساری کائنات کہہ رہی تھی یہ رسول جیسا. عزیزو کائنات میں ہر ماں کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے چاہے وہ جیسی ہو. پھر ذرا سوچئے جس کا بیٹا اور رسول جیسا. جزاک اللہ تعالی. شب جمعہ ہے. جتنے جوان آئے ہیں اس مقام سے اٹھ کے نہ جائیے گا جب تک حسین سے علی اکبر کے صدقے میں کربلا کی زیارت نہ لے لی. تاخیر ہے اگر ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجیے. کون ہے ہم شکل پیغمبر؟ آپ مسائل سنا کرتے ہیں. ایک شخص آیا امام حسین کے پاس. مولا کریم ابن کریم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے. مولا کہتے ہیں مانگنا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ خدا مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا دے. حسین کہتے ہیں میرے ایک سوال کا جواب دے. اگر خدا نے تمہیں علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا تو یہ بتاؤ اس بیٹے کے ساتھ کیا کرو؟ کہا آقا اپنی پلکیں اس کے قدموں کے تلے بچھا دوں. اچھا یہ بتاؤ اگر اس کو کبھی کوئی زخم لگ جائے کہ مولا نہ کہیے میں تو زندہ مر جاؤں. اتنا سننا تھا کہ حسین کہتے ہیں تمہیں پتا ہے خدا نے مجھے علی اکبر کس دن کے لیے دیا ہے؟ کربلا کا میدان ہوگا, میرا جوان ہوگا, اس کے سینے پہ برچھی کا پھل ہوگا. میں 70 برس کا 80 برس کا ضعیف اپنے لال کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکال. میں 57 برس کا حسین. ایسی عمر علی اکبر حسین جب چاہتے ہیں اپنے نانا کو دیکھنا علی اکبر کو بلا کے دیکھ لیتے ہیں. جوانوں مصائب آج آپ کے لیے ہیں. لیلا بی بی زینب پرسہ لے لیجئے گا. عزادارو تاریخ کہتی ہے علی اکبر حسین کے پاس آئے. ایک جملہ کہا آقا بابا مرنے کی رضا دیجئے. حسین کہتے ہیں میرے لال میں تجھے مرنے کی رضا کیسے دوں؟ تو ہم شکل پیغمبر جملہ سنیں گے. علی اکبر کہتے ہیں بابا دشمنوں کے تانے سہے نہیں جاتے. روایت نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ دشمن تانے کیا دے رہے تھے, مگر میرا دل کہتا ہے کہ دشمن یہی تو کہہ رہے ہوں گے علی اکبر تم زندہ ہو اور محمد مارے گئے. علی اکبر تم زندہ ہو عاصم پامال کر دیے گئے. اے بابا مجھ سے دشمنوں کے تانے سہے نہیں جاتے. بیٹا جاؤ مجھ سے زیادہ تم پہ حق تمہاری پھوپھی زینب کا ہے. جس زینب نے تمہیں 18 برس پالا ہے. لو عزادارو علی اکبر جناب زینب کے قریب آئے. پھوپھی اماں مرنے کی رضا دیجئے. میں رخصتی پوری نہیں پڑھا اس لیے کہ مجھے ایک منزل تک جانا ہے. علی اکبر نے رخصتی مانگی, اجازت مانگی. کس طرح زینب نے رخصت کیا تاریخ سے پوچھئے. مقتل نے صرف اتنا لکھا کہ جب
رب سے اجازت لے چکے آقا کے پاس آئے. کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جن کی رخصتی پہ حسین غش کھا کے گر گئے. ایک جب جناب قاسم آئے اور رخصت کرنا چاہا حسین غش کھا کے گر گئے. دوسرا جب جوان بیٹا مائیں بہنیں اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور بچوں کے حق میں دعائیں کر لیں. علی اکبر کا واسطہ دے کے دعائیں کریے گا. خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے, بہنوں کے سائے سر پہ ان کے بھائیوں کا سایہ برقرار رہے. اے آزادارو, احساس کرو گے جوان بیٹا یا جوان بھائی کیا ہوتا ہے؟ احساس دلاؤں, کبھی ہمارے یہ جوان جب زنجیروں کا ماتم کر کے اپنے گھروں میں اپنے قدموں سے چلتے ہوئے آتے ہیں نا, اور ماں یا بہن دیکھتی ہے آنکھیں بند کر لیتی ہے, بھائی پہلے یہ لباس اتار دو, ایسے دیکھا نہیں جا رہا ہے. اللہ اللہ, ارے بھائی اپنے قدموں سے چل کے آئے تو بہن دیکھ نہ پائے, ماں برداشت نہ کر پائے. ارے جس کا لاشا حسین اٹھا کے لائے ہو, ارے لیلا زینب, علی اکبر رخصت ہوئے, مقتل میں آئے. جزاک اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. اے پروردگار, ان آنکھوں میں غم علی اکبر کے آنسو ہیں, ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں جا کے حسین کی اس زری کی زیارت نہ کر لے جس میں حسین کا کڑیل جوان سو رہا ہے. آ گئے علی اکبر میدان میں جنگ کی. ایک منظر تاریخ نے لکھا, حسین ابن نمی, خدا لعنت کرے, اس نے ایک مرتبہ ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا. سن لیا جوان, علی اکبر کے سینے پہ نیزہ. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کروں نیزہ کسے کہتے ہیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ نیزے کی انی علی اکبر کے کلیجے میں کیسے ٹوٹ گئے. سنو گے آزادہ, نیزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھڑ ہوتا ہے, اس کے آخری حصے میں بہت نوکیلی ایک شے ہوتی ہے جو سخت سے سخت شے میں پیوست ہو جاتی ہے, اور یہ نوک بہت باریک ہوتی ہے. کبھی آپ نے باریک پھل کا چاقو دیکھا ہوگا, اس کو اگر نوک سے پکڑ لیجئے تو چاقو میں لچک پیدا ہونے لگتی ہے, اس لیے کہ بیت بھاری ہوتی ہے. کیا سن رہے ہو آزادارو؟ ایک مرتبہ ارے حسین نے اب جو نیزہ مارا, سینے میں علی اکبر کے نیزہ پیوست ہوا, نیزے میں لچک پیدا ہوئی, نیزہ ٹوٹا. ارے سینے میں علی اکبر کے نیزے کی علی ٹوٹ گئی. جزاک اللہ آزادارو, جزاک اللہ, حق ماتم ادا کر رہے ہو, مگر علی اکبر کی مصیبت کا اندازہ لگاؤ گے. میں نے کہہ دیا نہیں ٹوٹ گئی, آپ نے سن لیا. خدا ان ماؤں کے کلیجوں میں اپنے جوان بیٹوں کی محبتیں زیادہ سے زیادہ پیدا کرے جو علی اکبر کے غم میں ماتم کرتی ہیں, اور اپنے بچوں کے حق میں علی اکبر کے صدقے میں دعائیں کریں, بچوں کو ماؤں کی احترام کا سلیقہ سکھائے. اے آزادارو, علی اکبر کی مصیبت بھی احساس کرو گے. نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی, کیا مطلب؟ آزادارو, کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس رک جاتی ہے, ایک ٹیس سی اٹھتی ہے, ایسا لگتا ہے کلیجے میں کچھ چبھ رہا ہے. اس وقت میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ کچھ کہا جاتا, نہ سانس لی جاتی, نہ سانس چھوڑی جاتی. انسان
انسان ساکت ہو جاتا ہے، ذرا دیر کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے، سینے میں چبھن سا احساس ہوتا ہے، کوئی شے پیوست نہیں ہوتی، صرف احساس ہوتا ہے، تو نہ سانس لی جاتی نہ کلام کیا جاتا۔ کیا سن رہے ہو؟ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی یعنی ٹوٹ کے پیوست ہے۔ علی اکبر آواز دیتے بابا میرا سلام آخر، میرا آخری سلام۔ حسین نے آخری سلام سنا، حسین نکلے، ایک نوحہ پڑھا، الدنیا بعدک لفا، اے میرے لال یہ دنیا تمہارے بعد تاریخ ہو گئی۔ اب حسین کو کچھ سوچتا نہیں ہے، حسین آگے بڑھتے ہیں، ٹھوکر کھا کے گرے، پھر کھڑے ہوئے، ٹھوکر کھا کے پھر گرے، دشمنوں سے پوچھ رہے ہیں میرا یوسف کھو گیا ہے، اے دشمنوں بتا دو، مگر مقتل کہتا ہے۔ جب حسین کا یہ عالم دیکھا، دشمن تالی بجا بجا کے ہنس رہے تھے، حسین کی غربت، اللہ اللہ، فاطمہ کا جایا کربلا کے مقتل میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اے میرے لال اکبر آواز دو، میں آواز کے سہارے تمہارے سرانے آنا چاہتا ہوں۔ اے آزادارو، ایک مرتبہ ادھر سینے میں نیزے کی یعنی کہتی ہے علی اکبر نہ بولو، علی اکبر آواز نہ دو، ادھر حسین کہتے ہیں بیٹا آواز دو، علی اکبر ارے اپنی طاقت اکٹھا کر کے کہتے ہیں بابا میں ادھر ہوں، بابا میں ادھر ہوں۔ حسین ٹھوکرے کھاتے کھاتے اب حسین سے چلا نہ گیا۔ ختم کر دیا ہوتا میں نے مجلس، مگر پتہ نہیں اب کسے اس نجف ہند میں علی اکبر کا غم منانا نصیب ہو۔ اے پروردگار علی اکبر کا واسطہ ہماری حاضری قبول کر لے، ہم سب کو یہاں سے نجف ہند سے نجف اشرف کی زیارت میسر ہو۔ لو آزادارو، حسین کے لیے مقتل کہتا ہے، اب حسین سے چلا نہیں جاتا، حسین چل نہیں پاتے تو مقتل کہتا ہے کہ جوان بیٹے کے سرہانے حسین ویسے پہنچے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں کے چلبل چلتا ہے۔ اب جو حسین آئے عجیب منظر دیکھا، ایک کالی چادر علی اکبر کے اوپر پڑی ہے۔ اب جو حسین نے دیکھا چادر نہ تھی، پالنے والی زینب، اے میرے لال ارے 18 برس تھا، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا، اے میرے لال۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ ہم سب جن تمناؤں اور آرزوؤں کو لے کے آئے بار الہ یہاں سے ہمیں خالی ہاتھ نہ بیٹھنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ جو حضرات گزشتہ برس تک ان مجالس میں شرکت کر رہے تھے، اس سال موت نے انہیں قبر کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ پروردگار ہم سب کے نام عمل، ہم سب کے ثواب کو ان کے نام عمل میں منتقل کر۔ پروردگار خصوصاً مولانا القمی صاحب قبلہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کر رہا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بقی کو تاراج کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ظہور امام سے پہلے ہمیں اتنی توفیق دے کہ
جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو کربلا شناس بنا دے. باراللہ دعا وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور کی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا قمی صاحب اور دیگر کو تمام افراد جنہوں نے سورہ فاتحہ کے لیے کہا ہے، جناب شفیق صاحب اور دیگر تمام وہ افراد کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اپنے مرحومین، خاص طور سے ان مرحومین